السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ قال تعالی مخلصین لہ الدین حنفاء، صدق اللہ العظیم۔ راہ کے نوجوان ساتھیوں، تحریک اسلامی ایک تاریخ، ایک داستان، عنوان کے پڑھنے سے ذہن میں کسی ناول کا خاکہ بنتا ہے، داستان لفظ آنے کی وجہ سے، اور موسم کا کچھ اثر ہے، کچھ ناشتے کا بھی اثر ہے، کچھ کم آرامی آپ لوگوں کی ہوئی ہے۔ اب میں داستان سناؤں گا تو آپ سب سو جائیں گے، تو بجائے داستان سنانے کے کچھ کنورزیشن ہو، ٹو وے ہو، آپ کی طرف سے بھی کچھ باتیں آئے، یہاں سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کی کوشش گزار کی جائے، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ریوائولسٹ موومنٹ چلانے کی ضرورت کیوں پڑی، اسلام کو لے کر تحریک چلانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ چھوڑ دو، آپ تھوڑی دیر میں نارملائز ہو جاتا ہو۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بہت سارے نبیوں کا نام لیتے ہوئے اس بات کو پیش کیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، لہذا ان کے سارے ایفرٹس، ان کی ساری اسٹرگل اس لیے ہوگی کہ وہ اللہ کے دین کو کمپلیٹ سسٹم کے طور پہ دنیا میں چلا کر بتا دیں۔ اب سورہ نساء میں اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ہی مقامات پر 14 انبیاء اور ان کی آل اولاد کا تذکرہ آتا ہے، جہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک دین سے نوازا تھا۔ اب سورہ شورا میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر 6 نبیوں کا تذکرہ ہے ایک ساتھ، اور ایک ہی مشن بتایا گیا ہے، اقیم الدین۔ تو دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان سب نے اللہ کے دین کو ایز اے سسٹم لوگوں کے سامنے چلا کر بتایا۔ سسٹم چلانے کے لیے لوگوں کی پہلے تعلیم تربیت کی، انہیں قابل بنایا۔ جب وہ ریزرو فورس تیار ہو گیا تو اسی کو لے کر دنیا کے سامنے ورکنگ ماڈل پیش کیا۔ اب اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دنیا کے سامنے ایک ماڈل بنایا اور بغیر اسٹیٹ کے طور پر مدینے سے لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کی۔ اسی سسٹم کو آپ کے صحابہ نے اور ایلابریٹ کیا، پھیلایا، دنیا کے اندر ایکسپینشن ہوا اور لوگوں کے سامنے خلافت کی مثالیں آئی۔ یہ سسٹم اپنی اندرونی بیرونی کمزوریوں کے باوجود دنیا میں 800 سال تک چلتا رہا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عبدالباسط احسن، آپ کی تنظیم کے ممبر بھی رہے ہیں، شورا میں بھی آئے ہیں۔ تو جب ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے تھے تو اکثر بات آتی تھی، سبب میں ہماری تاریخ میں تو لڑائی جھگڑے ہیں، سازشیں ہیں، فیلیورز ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو ہے 3 خلیفہ قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ ہمارا سسٹم دنیا کے سامنے ہم کیسا پیش کر رہا ہے، اب اس کے بہت سارے ویک پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم جسٹیفیکیشن نہیں دے سک رہے۔ پھر 6-7 سال کے بعد وہی اس کا جواب بھی لے کے آئے کہ ہمارا سسٹم خراب تھا، اس کے باوجود 1000 سال تک چلتا رہا، بہت اچھا ہوتا تو پھر شاید ختم ہی نہیں ہوتا۔ پر میرا جسٹیفیکیشن اس میں یہ ہے کہ کچھ خامیاں افراد میں ہیں، سسٹم میں ہی پرابلم ہے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے چلانے والوں میں بھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے اس پرسنل ایشو کو دیکھنے کے بجائے سسٹم کو جو ہے الزام دینا شروع کرتے ہیں۔ اب دنیا میں اس سسٹم کو جس کے میں اور آپ نمائندے ہیں، یا کم از کم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں نمائندہ، جب ہم اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے چیلنجز کیا ہے؟ یہ بار بار اسلام کا نام لینا کیوں پڑتا ہے؟ یہ نقش کیوں نہیں ہو جاتا ذہنوں پہ؟ یہ دل میں
دکھاوا کیوں نہیں رہ جاتا؟ اس کو بار بار یاد کیوں دلانا پڑتا ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں انسانوں کی آوت جاوت لگی ہوئی ہے. جو دنیا میں آئے فنا ہوئے، موت کا ذائقہ چکھے، ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ آ گئے. لہذا جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے بار بار اس کا احیاء ہوتا رہے گا. پہلا جسٹیفیکیشن. اب دوسرا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ رہنے والوں میں ہی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بھولنے کے عادی ہے، ان کو بھی بار بار یاد دلانا پڑتا ہے. اب ایک تیسرا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جو ہے وہ اسلام کے بجائے کسی دوسرے سسٹم سے متاثر ہو رہے ہیں، دوسروں کی آئیڈیالوجی کو پسند کرتے ہیں، اس کی خوبیوں کو اسلام کی خوبیوں سے زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کی خامیوں کو اسلام کی خامیوں سے کم سمجھتے ہیں. لہذا وہ اس نئے سسٹم کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا کئی سارے نئے سسٹمز میں سے کچھ چیزیں لینا چاہتے ہیں. تو ایسے سارے لوگوں کے سامنے بار بار اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف پیش کرنے کی بلکہ جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ عملی طور پہ دنیا کے سامنے وہ ایک ماڈل چلا کر دکھانے کی ضرورت ہے. اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موڑ ایسا آتا ہے تاریخ پہ جہاں پر مسلمانوں کا سیاسی غلبہ دنیا سے ختم ہوتا ہے. بحیثیت قوم مسلم کمیونٹی کا ایک پولیٹیکل ڈومیننس تھا، وہ پولیٹیکل ڈومیننس ختم ہوتا ہے. اب وہ سوشل کلچرل والے ڈسپیوٹ میں ہم نہیں جائیں گے. پولیٹیکل غلبہ ختم ہونے کے نتیجے میں دنیا نے دوسروں کو دیکھا جو مسلمانوں کو ہٹا کر خود غالب ہو رہے تھے، تو جو غالب ہوتا ہے اس کی نقل لوگ کرتے ہیں. لہذا دیگر اقوام جو کہ مسلم کمیونٹی کے ویکر فیکٹرز کی وجہ سے غالب ہو گئی تھی، اب وہ ماڈل بن گئی، لوگ ان کو فالو کرنے لگے. ظاہری بات ہے کہ جو جیتتا ہے اس کا نام لوگوں کو یاد رہتا ہے، ہارنے والوں کے نام بھول جاتے ہیں لوگ. تو دنیا میں جو دیگر اقوام غالب ہوئی مسلمانوں کو ہرا کر کمزور کر کے مختلف ریزنز کی وجہ سے، اب وہ رول ماڈل کے طور پر ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کی کاپی کی جا رہی ہے. اب ایسے ماحول میں وہ پولیٹیکل ڈومیننس باقی ساری چیزوں کو بھی کولیپس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کسی کی پرسنل لائف محفوظ رہتی ہے، نہ پبلک لائف محفوظ رہتی ہے. پھر وہ پولیٹیکل ڈومیننس پالیٹکس سے ہٹ کر کلچر یا پھر سوسائٹی یا تمدن سویلائزیشن ان ساری چیزوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. اب ایسے ماحول میں جہاں پہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے تھے، کچھ ایسے بزرگ جن کو اللہ نے دین کا شعور دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے طور پر احیاء اسلام کی کوشش شروع کی اور اپنے ماحول کے حساب سے، اپنے ریسورسز کے حساب سے ان کے کام دنیا کے سامنے آئے، اس کے کچھ آؤٹ پٹس بھی لوگوں کے سامنے آئے. یہ ہو گئی میری گفتگو کی تمہید. اب اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحریکات خاص طور پہ مغرب کے بالمقابل کھڑی ہوئی، ان میں سے منتخب آپ کے سامنے رکھنا ہے. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل ڈومیننس ایک قوم نے حاصل کیا، تو وہ ایک قوم نہیں ہے، مختلف تھے، لیکن اسلام دشمنی میں ایک ہم انہیں مان لیتے ہیں. کولونیل پاورز. کولونیل پاورز میں کون کون آتے ہیں ذرا آپ لوگ بتائیے. کھانا وانا تو کھلائے نا آپ لوگوں کو یہ لوگ. اچھا آواز ہی نہیں آ رہی. جی فرانس، برٹش اور کیا مختلف نام آ جا رہے ہیں. اب تو جو نہیں ہے وہ بھی آ جا رہے ہیں. پورٹوگیز کا نام بار بار لے رہے. تو یہ مختلف جو یورپ سے اٹھ کر آئے اور ایشیا کے مختلف علاقوں پہ قابض ہو گئے. ریسورسز کی تلاش تھی اور خزانوں کی بھی تلاش تھی اور ایکسپینشن کا شوق بھی تھا ان کو. بہرحال جب یہ لوگ آئے، اپنے ساتھ ایک کلچر بھی لائے، اپنے ساتھ اپنا ایک مذہب بھی لائے اور دنیا کے سامنے اپنے ایگزامپل کو پیش کرتے رہے. تو ان کے آنے کے ساتھ ہی لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ان کے کام کاج، ان کا سسٹم لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے.
فوج کی شکل میں یا فوج سے ہٹ کر ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بیٹھنے والے، یہ اپنے اثر و رسوخ کو اس طریقے سے استعمال کرتے کہ جو ان سے رابطے میں آتا وہ ان سے متاثر ہوتا. یہاں تک کہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ برٹشرز کبھی جمع نہیں ہوئے انڈیا میں، لیکن اس کے باوجود لوکلز کو اپنا ہمنوا بنا کر، اپنی فوج بنا کر، اپنا غلام بنا کر وہ یہاں پر حکومت کی ہے. میں اگر میرے ملک کی مثال سامنے رکھوں تو ہمارے لوگوں کو کیا دماغ نہیں تھا؟ 2-2.5 لاکھ لوگ اگر باہر سے آ کر لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، اپنے کنٹرول پہ لے لیتے ہیں، اپنا سسٹم چلانے کے لیے انہیں جو ہے شریک کر لیتے ہیں اپنے پروسیس میں، تو کیا ہمارے بزرگوں کے پاس یہ نہیں تھا ہوگا نا؟ دماغ تھا، ریئلائز کیے کہ وہ ہم کو غلام بنایا جا رہا، ہمارے ہی بھائیوں کی خدمت لے کر ہم کو غلام رکھا جا رہا ہے. اس چیز کا احساس بھی بہت سے لوگوں کو ہوا. اب اس کے اوپر الگ الگ ریاکشنز لوگوں کے سامنے آئے. پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ جو لوگ باہر سے آ کر ہم کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ہم ریپلس کریں گے، بائی فورس ہم ان کو ہٹائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید، یہ دونوں کی عام اسٹرگلز ہوتی ہے. تحریک اسلامی میں یہ 2 تحریکات ایسے ہیں جو اپنی فوج کو لے کر قتال بالسیف کے ارادے سے میدان میں نکلے. سب کو جہاد کرنا ہے، جہاد میں وہ مختلف مراحل ہے. وہ ایک مرحلہ جو ہے قتال بالسیف کا ہے. تو سید احمد شہید اور اسماعیل شہید الگ الگ ادوار میں یہ برٹشرز کے اگینسٹ میں بائی ویپن میدان میں آ کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. مگر یہ جذباتی ابال تھا، جذباتی ابال تھا. ایسا کیوں بول رہا ہوں میں؟ کوئی صاحب جسٹیفائی کر سکتے میری بات کو؟ اچھا اگر مزہ نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، کاؤنٹر کریے. سمجھ بھائی آپ غلط بول رہے ہیں، آپ ہمارے بزرگوں کو جذباتی بول رہے ہیں. نہیں بول سکتے آپ ایسا. جذباتی نہ تھے، وہ ہوش مند تھے، سوچ سمجھ کے کرتے تھے جو بھی کرتے تھے. ایسا کیسا بول سکتے آپ؟ 2 اسٹینڈ ہو سکتے. ایک اسٹینڈ یہ ہے کہ جذباتی تھا فیصلہ ہو، ایک اسٹینڈ یہ ہے کہ نہیں سوچ سمجھ کے کیے تھے. اب دونوں کے جسٹیفیکیشنز ہو سکتے. آپ بولیے اسامہ صاحب، اسامہ ہزاری. اچھا دونوں بھی ہے. اچھا آپ ذرا کھڑے ہو گئے تو نظر آتے لوگوں کو. یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہے اسامہ، بس آپ سب ہے. اچھا کتنے لوگ ہیں جو اس آرگیومنٹ کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں؟ جی حارث. ارے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. عبدالرحیم بھی ہے وہاں پہ، اور میں نام بھول گیا بیٹا آپ کا. جی بولیے عبدالرحیم صاحب. آپ ہاتھ اٹھائے تھے نا، پریزنٹ سر بول رہے تھے کیا؟ اچھا ایگری کر رہے ہیں آپ؟ جی حارث بھائی آپ. میں ڈس ایگری کر رہا ہوں بلکہ مت بولو بھائی. آپ کیا بول رہے تھے؟ ارے بھائی یہ کیسی تربیت دے رہے ڈاکٹر صاحب آپ؟ یہ تو نرم نوالے ہیں پورے، بڑی آسانی سے ایگری کر لے رہے ہیں، ڈس ایگری کر لے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ریلیکس. تو موومنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے، اتنی آسانی سے کبھی ایگری نہیں کر سکتا موومنٹ، اور اتنی آسانی سے کبھی قبول کر لے تو پھر وہ موومنٹ کا آئے گا. تھوڑا اور پروسیس کریے آپ کے خیالات کچے ہیں. جی اچھا دیکھیے
اگر کہیں موومنٹ چلتا ہے تو موومنٹ میں انڈیویجول کے ڈریمز نہیں ہوتے، کلیکٹیو آبجیکٹیو امپورٹنٹ ہوتا۔ تو کیا ہو رہا، میدان میں جا کے شہادت تو مل جا رہی نا، تو یہ انڈیویجول اچیومنٹ ہوگا بحیثیت ملت کے، بحیثیت امت کے۔ جو آبجیکٹیو تھا کہ آپ کو باطل نظام کا چھوٹا پن ظاہر کرنا تھا، آپ کا تو ریورس ہو گیا نا، اس کا رزلٹ پورا، آپ چھوٹے ہو گئے الٹا۔ میری آپ کا میں اگر جسٹیفیکیشن دینا چاہوں تو میں صرف یہ بولوں گا کہ آپ کو کرنا ہی تھا، قتال بھی سیف ہی کرنا تھا، تیاری کر لیتے، اپنی اچھی فوج بناتے، اچھے ہتھیار جمع کرتے، اچھا منصوبہ تیار کرتے اور میدان میں آتے۔ ادھوری تیاری کے ساتھ، کمزور ہتھیاروں کے ساتھ، بغیر کسی منصوبے کے میدان میں سامنے آ جانا گویا خودکشی کرنا ہی ہے۔ پھر دوسرا ایک اور پرابلم یہ تھا کہ یہ دو تحریکات تھی، ان دو تحریکات کے بزرگان کی اپنی ایک تاریخ ہے، ایسا ہی نہیں دیکھ سکتے آپ اس کو۔ اسماعیل شہید، احمد شہید، یہ جس اسکول آف تھاٹ کے ریپریزنٹیٹر تھے اس وقت میں، وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مغل پیریڈ میں ریکٹیفیکیشنز کی کوشش کرتے تھے۔ تو اکثر ہم سنتے رہتے مغل بادشاہوں کے ناموں میں جس کا نام بڑا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، کون ہے وہ؟ تو اورنگزیب 51 ایئرس، ٹھیک ہے وہ، ارے آپ لوگ ہمارے لوگ ہیں نا، باہر والے تو کچھ اور نام بولتے نا۔ ہاں، تو وہ جو دوسرا نام ہے اکبر، جلال الدین اکبر، یہ صاحب تو ایک نیا ہی دین پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ سارے مذاہب میں سے جو آسان دکھ رہا، اچھا دکھ رہا، اس کو لے لیتا ہوں خوشی کی چیزیں، اور ایک نیا بنا دیتا ہوں مکسچر کھا رہا۔ تو چونکہ انفلوئنشل پرسنالٹی تھی، لوگ اس کی بات کو سنتے بھی تھے، تو بہت سارے لوگ اس کے انفلوئنس میں آ گئے۔ تو وقت کے بادشاہ کے خلاف میں کھڑے رہنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جو ہے قربانی کی ضرورت ہے، اور وہ اس موقع پر شیخ احمد سریدی نے دی۔ آپ مجدد الفسانی بھی بولیے۔ اب ان لوگوں نے دین الہی کے خلاف جو کہ اکبر نے پیش کیا تھا، اسلام جو حقیقت میں ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس وقت کا ماحول ویسا تھا کہ وہ صوفیزم کے رنگ ڈھنگ میں ہوتا تھا، پیری مریدی کے سلسلے چلتے تھے، خانقاہیں ہوتی تھی، تو جو بیکنگ ملنا ہے وہ خانقاہوں سے ہی ملے گی۔ تو اس طریقے سے دین الہی کو روکنے میں وہ کامیاب ہو گئے، اتنے کامیاب ہو گئے کہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرا اس کا فالوور نہیں تھا۔ آپ سوچو کہ ایک ایسا حکمران جو کہ ہندوستان میں 50 سال تک حکومت کیا انڈسپیوٹڈ، وہ ایک کانسیپٹ کو پیش کر رہا ہے، اور اس کانسیپٹ کے فالو کرنے والے اس کے علاوہ ایک اور نہیں ہے۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ آسان تو نہیں تھی، بہت مشکل تھی۔ وہ لگے ہوئے رہے، مجدد الفسانی۔ اکبر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جہانگیر تھا، تو جہانگیر نے اسے پولیٹیکل پالیسی کے طور پر اڈاپٹ کرنا چاہا، میں دنیا میں انڈیا کا ایک اچھا رول ماڈل پیش کر دیتا ہوں، اگر دیگر مذاہب کی پبلک زیادہ ہے تو ان کے ساتھ میں کیسا رہنا چاہیے۔ تو دین کے بجائے وہ حقیقت میں تو ایک پولیٹیکل کمپرومائز تھا، ایک نئے انداز میں ایک نئی تھیوری پیش کرنے کی کوشش تھی، لیکن الفسانی کی کوششیں لگے بھی رہے، ان کا جو تجدیدی کارنامہ ہے وہ سامنے آیا، یہاں تک کہ جہانگیر کو بھی اپنی پالیسی سے وڈرا ہونا پڑا۔ دین الہی بطور دین کے بھی نہیں آ سکا، بطور پولیٹیکل تھاٹ کے بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ یہ احمد شہید، اسماعیل شہید کے بزرگوں میں سے ہے، یعنی انہی کی پیری مریدی کے سلسلے میں یہ دونوں بھائی بعد میں آتے ہیں، ایک بالا کوٹ پر شہید ہوتے ہیں، ایک دوسرے مقام پر جا کر شہید ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں۔ تو یہ تو قتال بھی سیف کے مرحلے پہ جا کر فیل ہونے والے دو موومنٹ تھے۔ ان سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو کچھ انفرادی کوششیں بھی تھی۔ اچھا، آپ سب احمد شاہ ابدالی کا نام سنے ہوئے ہیں، ابھی تو بولا میں، اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے۔ تو احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں آ کر حملہ کر کے حکومت کے جو ہے مغلیہ حکومت کے خلاف میں ایک بڑی لڑائی لڑ کے جاتا ہے،
کیوں آنا پڑا احمد شاہ ابدالی کو؟ کون بلایا اس کو؟ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کیا اورنگزیب پہ بھروسہ نہیں تھا، یا اورنگزیب کے جانشینوں پہ بھروسہ نہیں تھا؟ ایسی کیا ان کو ضرورت پڑ گئی کہ ریشم کے کپڑوں پہ خط لکھ کر لپٹ کر چھپا کر بھیج رہے ہیں پٹھانوں کے ذریعے سے، اور بلا رہے ہیں احمد شاہ کو، اور وہ آ رہا ہے، آ کے 2 تھپک کے جا رہا ہے واپس۔ تو یہ ساری تاریخ تو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب 40-50 منٹ کے چھوٹے سے سیشن میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز تو میں نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ خط لکھ کر بلانے کے علاوہ ایک بہت بڑا علمی کام بھی کیا۔ ہندوستان میں ایجوکیشن کے ریوائیول کا جو کام تھا وہ ولی اللہ کے ذریعے سے ہوا۔ جب بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر اسلام کے ایڈونٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بہت سارے صوفیوں کے بھی نام لیے جائیں گے، تاجروں کے بھی نام لیے جائیں گے، ایسے ہی بہت سے علماء بھی تھے، اسکالرز بھی تھے جو یہاں آ گئے تھے، اور کوسٹل ایریاز میں آ کر وہ بسے پہلے ابتداءً۔ جن کو کچھ جاننا سیکھنا ہوتا ان کی طرف جاتے پڑھنے سیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ ایک پوائنٹ پر آ کر رک جاتا ہے، اور جو لوگ یہاں رہ گئے تھے اب وہ کتاب کے علم کے بجائے زبانی روایات کے فالوورز بن گئے۔ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے مولوی عبدالرحیم نے اپنے مدرسے میں اپنی تعلیمی سسٹم میں کچھ تبدیلیاں لائی۔ جو مریدین آتے، متوسلین آتے، ان کی تعلیم تربیت کی۔ ان کے بیٹے تھے ولی اللہ، وہ حج کے لیے گئے، وہاں عرب کے کچھ شیوخ سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور تھوڑے سے عرصے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم میں کچھ نئے ٹرائلز کیے والد کی اجازت سے۔ والد کا انتقال ہو گیا، مدرسہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اوپنلی ان کی ریسرچ سامنے آئی۔ تو لوگوں کو حدیث راست پڑھائی جائے، لوگوں کو قرآن راست پڑھائی جائے، یہ ان کے جو ہے آؤٹ پٹ لوگوں کے سامنے آئے۔ عربی زبان نہیں آتی، کیسے لکھنا پڑھنا؟ تو اس وقت کی جو کرنٹ لینگویج تھی پرشین، اس میں انہوں نے اس کے ٹرانسلیشنز تیار خود کیے، قرآن کا ترجمہ بھی کیا، حدیث کا ترجمہ بھی کیا، حدیث کی شرح بھی لکھی۔ پھر تاریخ کے اوپر بھی کتاب لکھی، ایسی کتاب لکھی جو کہ شیعت کے خلاف میں سنیوں کا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے، ازالۃ الاتفاق۔ اس طریقے سے ولی اللہ نے پہلے اپنے اس موومنٹ کی بنیاد کو مضبوط کر لیا لٹریچر کی شکل میں۔ لوگوں کا جب دماغ صحیح طریقے سے بن جائے گا تو پھر ان کے جسم بھی ساتھ دیں گے۔ تو پہلے ولی اللہ نے تھنکنگ برینز کو جمع کیا، لکھنے پڑھنے والے لوگوں کو متاثر کیا، یہاں تک کہ آج ہندوستان میں جتنے بڑے مدارس ہیں جہاں پہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے، ان سب کی حدیث کی سند میں ولی اللہ کا نام آتا ہے۔ تو علمی بیس کسی بھی کام کے لیے بحث ضروری ہوتی ہے۔ پہلا اس کے اندر سے سبق یہ ملا۔ پھر پبلک کا خیال رکھتے ہوئے باتوں کو آسان بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یسروا ولا تعسروا کے معنی بھی یہی ہے جو کہ ولی اللہ نے کیا۔ ورنہ عام طور پہ علماء کا جو مزاج ہے وہ باتوں کو مشکل بناتے ہیں، کچھ ایسے ہیں گنجلک کر دیتے ہیں، ایسے مشکل ٹرمینالوجی سے استعمال کرتے ہیں، آنسر چلے جاتی اوپر سے۔ ولی اللہ نے بجائے اس کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، یہ دین ہے، لو پکڑو۔ اس سے لوگوں کا جو بھروسہ تھا ان پر، دین پر، وہ بڑھ گیا۔ اب زیادہ لوگ جو ہے دین کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ پھر ان کے فیملی نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اردو میں بھی قرآن کے ترجمے تیار ہو گئے۔ ریوائولسٹ موومنٹ میں لٹریچر کا آغاز اگر ہم دیکھیں گے تو اس طریقے سے پبلک میں لانے والا کام اس خاندان سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو ہم 2-4 نام اور بھی آنے چاہیے تھے جو اس میں نہیں شریک ہوئے، جیسے حاجی شریعت اللہ کا نام آنا چاہیے تھا، حاجی شریعت اللہ کا نام اس میں نہیں آیا۔ بنگال کے ایک صاحب تھے حاجی شریعت اللہ، انہوں نے بدعت کے خلاف ایک موومنٹ شروع کیا تھا بنگال کے ریجن میں، فرائضی موومنٹ وہ تھا، آپ لوگ بعد میں چاہے تو اس کے بارے میں پڑھ سکتے۔ یہ ڈیلیوژن کا موومنٹ تھا، برٹشر سے بار بار جو کوہرنس ہو رہا ہے اس سے سسٹم خراب ہوتا تھا، تو کن چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، کن چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، لازماً پکڑنا ہے جو کہ فرض میں داخل ہے اس کو پکڑ کر رہیں گے۔
یہ ایک سسٹم تھا۔ پھر جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ ان سب کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جو انڈیویجولی اسلام کے ریوائول کی باتیں لکھتے پڑھتے تھے، بولتے تھے، جن میں علامہ اقبال کا نام آتا ہے، جن میں ابوالکلام آزاد کا نام آنا چاہیے، جن میں شبلی کا نام آنا چاہیے، ان کے شاگرد سلیمان ندوی کا نام آنا چاہیے۔ یہ لوگ اس وقت جب کہ ہندوستان کے اندر پولیٹیکل لوگوں کی حکومت مضبوط نہیں تھی، برٹشرز وعدہ کر چکے تھے کہ ورلڈ وار کے بعد ہم آپ کو آزادی دے کے چلے جائیں گے، لہذا اب یہاں پر اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ تو پہلا آرٹیکل حکومت الہیہ کے تعلق سے ابوالکلام آزاد نے لکھا۔ وہ ایک تصور تھا، جب یہ جائیں گے تو یہاں پر الہی حکومت قائم ہو، ایک ان کا ارادہ تھا۔ انہوں نے اسے اپنے جو ہے پیپر میں چھاپ دیا۔ پیپر وہ چھاپتے تھے اس وقت ہلال۔ پھر اس کے بعد اس چیز کو سلیمان ندوی نے پکڑا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں الہی حکومت کا قیام، ڈیٹیل تو پیش نہیں کرے، لہذا ڈیٹیل کیا ہو سکتی ہے، کچھ اور چیزوں کو انہوں نے جمع کر کے اور ڈیٹیل آرٹیکل جو ہے پبلش کیا۔ حکومت الہیہ کا قیام کے عنوان سے دوسرا آرٹیکل آیا۔ ان دونوں کے پڑھنے کے بعد حیدرآباد میں مولانا مولودی تھے اور ترجمان القرآن میگزین نکالتے تھے۔ ان کو احساس ہوا کہ انڈیا کے ٹاپ 1 رینک، ٹاپ 2 رینک کے علماء اگر ایسے کچے آرٹیکلز لکھیں گے جس سے آدھا رزلٹ نکلتا ہے تو پھر پبلک کی رہنمائی کون کرے گا؟ تو مولانا مولودی نے حکومت الہیہ کے قیام پر اپنا آرٹیکل لکھا، جو کہ تیسرا تھا اس سیریز میں، جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اس بات کو پیش کیا کہ زمین جس نے بنائی، زمین پہ حکومت بھی اسی کی چلے گی، حکومت کیسے بنانا ہے، کیسے چلانا ہے، اس کے تعلق سے اس نے بہت کچھ پہلے ہی کہہ دیا، کتابوں کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، ورکنگ ماڈل بھی بتا دیا نبی کی شکل میں، پروسیسنگ بھی نظر آتی ہے خلافت کی شکل میں۔ بہت ڈیٹیل انداز میں مولانا مولودی نے اس کا کاؤنٹر دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد اب مولانا مولودی نے اس چیز کو مشن بنا لیا کہ زمین پر خدا کی حکومت اگر بنانا چلانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے افراد کو تیار کرنا چاہیے۔ تو ان میں جو سب سے ذہین ہے، ہوشیار ہے، پہلے ان کو ایڈریس کیا جائے، تھنکنگ برینس کو، انٹلیکٹ۔ وہ کوشش ہوئی، جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد نہیں آپ کو شکریہ بول رہا ہوں بس۔ اب مولانا مولودی نے اس کے بعد اپنے میگزین کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا۔ ترجمان القرآن میں وہ لگاتار اسی چیز پر لکھتے رہے کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو مسلمانوں کی حکومت یہاں پر دوبارہ قائم ہو اور اس مرتبہ شریعت کے مطابق چلنے والی بنے۔ اس چیز کے لیے ایک موڑ پر انہوں نے محسوس کیا کہ اب آرٹیکلز لکھنے سے، رائے بنانے سے آگے کا مرحلہ آ گیا ہے، ایک ورکنگ جماعت کی ضرورت ہے۔ تو ایسایوں کی لائیو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، کیئرنگ۔ آپ پانی لانے تک ہمارے کو جو ہے پانی لا کے دے دیے انس، تو اب کیا کروں میں؟ اب عبداللہ کا پانی پیوں نہیں انس کا پانی پیوں، یا دونوں کو بھی ناراض نہیں کروں؟ تو میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں۔ اب یہاں مولانا مولودی نے ایک چھوٹی سی جماعت کی ضرورت محسوس کی کہ جو آئیڈیاز تھے وہ آگے بہت اچھے انداز میں کھل کے، لوگوں کے کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی چھپتے تھے، جسٹیفیکیشن بھی جاتا تھا۔ انہوں نے اعلان چھاپ دیا کہ کچھ لوگ جمع ہو تو ایسی ایک صالح جماعت بن سکتی ہے، اور جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آ گیا۔ کون سے سال میں بنی جماعت اسلامی؟ کیا منہ میں بولے رہے یارو، ذرا زور سے جی؟ اچھا 41 تو صحیح ہے، کوئی صاحب 47 بھی بول رہے تھے ابھی۔ یہ جماعت اسلامی ہند کے بارے میں بول رہے تھے کیا؟ تو 48 ہوگا۔ تو جماعت اسلامی بن گئی۔ جماعت اسلامی بنانے کے بعد میں اب فوری اور ایک نیکسٹ پروپوزل یہ آیا کہ بھائی دنیا کے سامنے ایک ورکنگ ماڈل بتانا ہے تو مثالی بستی بھی دکھانا پڑتا، ایک مسلم بستی، ایک سوسائٹی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جغرافیکلی ایک ایسی یونٹ بن سکتی ہے تو ایک گورنمنٹ بھی چل سکتی۔ تو دارالاسلام میں وہ کالونی بنانے کی کوشش ہوئی۔ مولانا مولودی جو ہے وہاں شفٹ ہو گئے اور وہاں رہ کر باقی رہنے والے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔
وہ خاکہ پورا خطبہ مدراس میں آ گیا ہے، مدراس ایڈریس کے نام سے انگلش میں بھی ملتا ہے۔ پھر جب پارٹیشن ہو گیا تو یہاں مولانا ابوالعز اصلاحی نے جماعت اسلامی کو سنبھال لیا، اور مولانا مودودی وہاں پاکستان میں جماعت اسلامی کو سنبھالتے رہے۔ اور پھر جب پاکستان سے کٹ کر بنگلہ دیش الگ ہوا تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش الگ بن گئی۔ اب پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہمارا کچھ لینا دینا ہے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بھی اسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم کام کرتے ہیں، البتہ طریقے میں ہمارے ان کے بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ ڈائریکٹ پولیٹکس میں انوالو ہوتے ہیں اور ہم ڈائریکٹ پولیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے۔ اب میں یہاں اس بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی دین کی خدمت کے لیے بہتر صلاحیت عطا فرمائے اور اس ملک میں کام کرنے کے بہتر مواقع عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم الکریم والحمد للہ رب العالمین۔